آج 15 ستمبر 2023 یعنی پنجتن پاک کی نسبت سے 5 سال اس پروجیکٹ کو مکمل ہو گئے اور رب کے فضل سے 5 سال میں یہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ تقریباً 95% جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے، چونکہ یوم تاسیس ہے، لوگ اپنی سیاسی تنظیموں کا یوم تاسیس مناتے ہیں، تو میں نے سوچا ہم اپنی مسجد کا یوم تاسیس منا لیں، کیونکہ ہماری بہاریں تو مسجد کے ساتھ ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ ہیں۔ تو 5 سال الحمدللہ تعالی مسجد صدیق اکبر اور دارالعلوم سیدہ فاطمہ زہرا اس پورے عظیم الشان پروجیکٹ کے 5 سال مکمل ہو گئے۔ اب اس کے جو ہے وہ 6واں سال اس کا شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سال فرنش کا سال ہے، بلڈنگ مکمل طور پہ فرنش ہو جائے گی۔ اور رمضان سے ویسے تو ناظرے کی تعلیم کل سے ہی شروع ہو رہی ہے بچیوں کی، اور باقی جو باقاعدہ درس نظامی بچوں کے لیے بچیوں کے لیے اس تعلیم کا آغاز اللہ پاک کے کرم سے اس بلڈنگ کے اندر حضور پاک کی حدیث، نبی پاک کے فرمودات، قرآن مجید کی تفسیر، یہ پورا سلسلہ اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو مسجد کے حوالے سے ہی آج کا بیان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان 2 چیزوں کا بنیادی طور پہ مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جسم کی اپنی ضروریات ہیں اور روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ جسم کو اس کی ضرورت مہیا نہ ہو تو جسم کمزور بھی ہوتا ہے، لاغر بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور درد تکلیف میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح روح کو اس کی متعلقہ چیزیں، ضروریات اگر فراہم نہ کی جائیں تو روح کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، روح بیمار بھی ہوتی ہے، روح پریشان بھی ہوتی ہے، پشیمان بھی ہوتی ہے، روح بے قرار بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب روح بے قرار ہو تو اس کا ڈائریکٹ اثر جسم پر ہے، کہ جسم کا چلنا پھرنا وہ روح کے ساتھ ہی اٹیچ ہے۔ جب روح بیمار ہے تو پھر جسم کبھی بھی درست نہیں رہ سکتا۔ جس طریقے عام اور سادہ مثال آپ کو دیتے ہیں، اگر پنکھا چل رہا ہے تو پیچھے اس کا بٹن ہی خراب ہو جائے تو پھر پنکھا نہیں چل سکتا۔ اس کو جب تک بجلی نہیں پہنچے گی، حرارت نہیں پہنچے گی، اس وقت تک یہ آپ کو ہوا نہیں دے سکتا۔ روح بیمار ہے تو جسم بیمار ہے، روح توانا ہے تو جسم توانا ہے، روح کو قرار ہے تو جسم کو بھی قرار ہے، روح کو سکون ہے تو جسم کو بھی سکون ہے۔ تو جس طرح سے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں ہم لوگ کوشاں ہیں، اپنی سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، لباس خرید رہے ہیں، کھانے خرید رہے ہیں، ہر طرح کی سہولت اس جسم کو دے رہے ہیں تاکہ بہتر سے بہترین زندگی ہم گزار سکیں۔ تو میرے دوستو، روح کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، روح کے لیے بھی ہمارے جو ہے نا وہ بہت سارے حقوق ہیں، جس کو ہم پورا کریں گے تو روح سکون میں رہے گی، خوش رہے گی، توانا رہے گی۔ اور روح کا تعلق جب تک اللہ کے ساتھ نہ جڑے تو روح کو سکون نہیں آتا۔ روح کا تعلق جب تک عرش کے ساتھ نہ جڑے اس وقت تک روح کو سکون نہیں ملتا۔ جب تک سجدہ ریزی کی غذا روح کو نہ ملے روح صحت مند نہیں ہوتی۔ جب تک زبان پر درود جاری نہ ہو اس وقت تک روح کو قرار نہیں ملتا۔ جب تک تہجد گزاری نصیب نہ ہو، یہ پیشانی جب تک اللہ کے حضور نہ جھکے، اس زبان پر جب تک اللہ 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 نہ جاری ہو، قرآن کی تلاوت نہ جاری ہو،
اس وقت تک روح کو قرار نہیں ملتا، کیونکہ روح نور ہے، روح امر ربی ہے، روح اللہ کا خاص حکم ہے، روح جو ہے وہ عالم بالا سے زمین پر اتاری گئی ہے۔ روح کا وجود یہاں تیار نہیں ہوا جس طرح میرا تیرا وجود کہاں تیار ہوا ہے، ماں کی کوکھ میں تیار ہوا ہے۔ ہمارا یہ وجود باپ کے پانی سے ترتیب پایا ہے، پانی لوتھڑا بنا ہے، لوتھڑا جو ہے وہ بوٹی میں بدلا ہے، بوٹیوں میں ہڈیاں بنی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو ہے پھر ہڈیوں پر بوٹیاں چڑھائی گئی ہیں، قرآن کہتا ہے۔ پھر جب وہ ایک مجسم صورت میں بن گیا تو اس میں روح ڈالی گئی ہے۔ وہ جو روح ڈالی گئی ہے وہ روح نہ مٹی سے بنی ہے، نہ پانی سے بنی ہے، نہ اس سے تیرے میرے اس دنیا کے نظام کا تعلق ہے۔ روح خاص عالم بالا سے آئی اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس ڈھانچے میں ڈال دیا، تو روح جب عالم بالا سے آئی تو جس نے اپنا کنیکشن عالم بالا سے کر لیا اس نے اپنی روح کو توانا کر لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ روح جو ہے، روح جہاں سے آئی ہے، وہ کہتے ہیں نا، ایک عام سی مثال ہے کہ دیس کی بات ہو نا پردیس میں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں، تو مدینے میں تو خاص حضور کا فیضان ہے، لیکن وہاں بھی گلی میں کوئی آپ کا ساتھ والے گاؤں کا مل جائے تو آپ خوش نہیں ہو جاتے، یار ساڑھے گوانڈی لب گئے، ساڑھے پنڈ دا بندہ سانو مدینے مل گیا، تسی کھل کھلا اٹھ دے جے، خوش ہو جاتے ہو۔ تو اپنے دیس کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ روح کا دیس عرش ہے، روح کا دیس عالم ارواح ہے، عالم بالا ہے، اور عالم بالا ٹوٹل نور ہی نور ہے۔ وہاں غلاظت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ عالم بالا میں تو اللہ کا نور ہی نور ہے، وہاں پر کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ تو جس جسم میں روح ہو، اس جسم کے متعلق انسان جب نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اچھائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی روح کو عالم بالا کی ہوا دے رہا ہوتا ہے، اور جب عالم بالا کی ہوا لگتی ہے تو جس طرح صبح کی ہوا فصلوں کو خوشنما بنا دیتی ہے، عالم بالا کی ہوا بندے کی روح کو خوشنما بنا دیتی ہے۔ پھر اس کو سمجھو، ایک اور بڑی مثال سے سمجھو۔ یہ مثالیں کتابوں میں نہیں ملتی اور نہ ہی آپ کو کئی ممبروں سے ملیں گی، کبھی یاد رکھو گے کہ کوئی باتیں بتاتا تھا۔ مثال آپ کو بتا رہا ہوں، تازگی کی مثال بتا رہا ہوں۔ آپ ایک دن تہجد پڑھیں، تہجد پڑھیں، تین تسبیحاں درود پاک پڑھیں، 10 نہیں، خالی ایک صفحہ قرآن پڑھیں، صحیح ہے؟ پھر فجر کا ٹائم ہو جائے، لیکن نیند آپ کی پوری ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ یعنی یہ ایک میں آپ کو ایگزامپل مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً آپ سو گئے، نیند پوری نہ ہو تو وہ مزہ نہیں آتا، نیند پوری ہو۔ عشاء کی نماز پڑھی، کبھی آپ اس کو آزمانا ضرور، 2-3 دن بس آزمانا، آگے آپ کی مرضی۔ عشاء کی پڑھی، سو گئے، سونے کے بعد آپ نے الارم لگایا کیونکہ نیند پوری ہو گئی تھی، اور آپ تہجد میں آدھا گھنٹہ پہلے بس اٹھ گئے، عشاء فجر کی نماز سے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کیا، نماز پڑھی، 3 تسبیح، آپ نے درود پاک پڑھا، قرآن کا ایک صفحہ پڑھ دیا، پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ناشتہ وغیرہ کیا، اور پھر آپ اپنی طبیعت چیک کرنا اور شیشے میں جا کے اپنا چہرہ چیک کرنا۔ نہ آپ نے کوئی کریم لگائی ہوگی، نہ آپ نے پاؤڈر لگایا ہوگا، آپ کا چہرہ بتائے گا کہ جیسے صبح کے وقت ہوا چلتی اور فصلیں کھل کھلا اٹھتی ہیں، کسی چیز نے آپ کا چہرہ جگمگا دیا ہے، جگمگا دیا ہے چہرہ۔ وہ کس چیز نے چہرے، آنکھ میں اور رخساروں پر تازگی ڈال دی ہے؟ وہ عالم بالا کی فضا آپ اپنے گھر میں اپنی روح پر لے آئے۔ وہ روح پر جیسے ہی ہوا ذکر الہی کی چلی، اس روح نے اپنے آپ کو معطر کیا، اور اس بدن میں تھی تو بدن کو بھی معطر کر دیا۔
تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ، اب آپ دیکھیں نا، اکتوبر میں آلو کی فصل لگائی جاتی ہے، اگر اب یہی فصل آپ دسمبر میں لگانے لگ جائیں تو کیا خیال ہے؟ بڑی اچھی ہوگی، وہ اندر ہی سڑ جائے گی۔ آپ نے وقت کا خیال نہیں رکھا ہے۔ جس طرح فصلوں میں وقت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس طرح روح کو جوان کرنے میں بھی وقت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جو سرور تہجد میں ہوگا وہ دوپہر میں نہیں ہوگا، جو رات کے پیر ہوگا وہ کسی اور پیر نہیں ہوگا، اور پھر جو سرور جوانی میں ہوگا وہ اور وقت میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جوانی کی توبہ جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی مثل ہوتی ہے۔ جوان بندہ جب اللہ کے حضور اللہ اکبر کہہ کر یوں سر جھکا لیتا ہے اور کمر اس کی جھکی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ بھی ناز کرتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ جوانی کی حالت میں سر جھکا کے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہاں پر لذت پائیں ذرا۔ اللہ فرماتا ہے تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ولی اللہ لوگوں کے چہرے جو چمکتے ہیں وہ ایسے نہیں چمکتے، انہوں نے کوئی جو ہے نا اپنے اوپر میک اپ نہیں کرایا ہوتا، یا وہ فیشل نہیں انہوں نے کرایا ہوتا، بلکہ ان کے چہروں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ سنیے ذرا اس کو، عالم تصور میں محسوس کریں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب وہ تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اور ان کا چرچا اللہ عرش پر کر رہا ہے۔ جب عرش پہ چرچا ہوتا ہے، میں نے آپ کو عرض کیا، پھر عالم بالا کی جو برکتیں ہیں وہ زمین پر اترتی ہیں۔ عالم بالا یعنی اپنے دیس سے جب تحفہ روح کو ملتا ہے اللہ کے کیے ہوئے چرچے کا، تو روح جھوم اٹھتی ہے۔ جب وہ جھومتی ہے سارے غم بھلا دیتی ہے، دل بھی خوش، دماغ بھی خوش، اور پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک، بالوں کی جڑوں تک اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہے، اور بندہ خوشی میں جھومتا چلا جاتا ہے۔ دنیا غمگین ہوتی ہے اور وہ مستی میں مسکراتا رہتا ہے، اور پھر اصل اس کے پیچھے وہ کنیکشن ہے جو اس کی روح کا اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اس کو جوڑنے میں وہ بندہ خود ہی کوشش کرتا ہے، خود محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا کنیکشن عرش کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو روحوں کا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے اس زمین کے اوپر اگر کوئی مقام ہے، غور سے کان کھول کے تمام افراد سن لیں، زمین پر انسانی روحوں کا کنیکشن عرش کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، لوگوں سن لو، وہ اللہ کے گھر مسجد ہے۔ بس اللہ کے گھر مسجد ہے۔ مسجد وہ کنیکشن ہے، اس روح کو اللہ نے زمین پر اتارا نا، حضرت آدم کے ساتھ، حضرت حوا کے ساتھ زمین پر اتارا، تو آپ حیران ہوں گے، اتارنے سے پہلے اللہ پاک نے روح کا کنیکشن جوڑنے کے لیے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے جو جگہ بنائی وہ بھی مسجد تھی، مسجد الحرام تھی، کعبہ مشرفہ والی جو مسجد ہے، سب سے پہلے، کیونکہ بندوں نے زمین پر آنا تھا، تو زمین پر آنے سے پہلے ہی اللہ نے زمین پر مسجد بنا دی کہ یہ بندہ وہاں جا رہا ہے تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پہلے تیار ہو جائے، تاکہ روح کو جب بھی چین آئے تو وہ میرے گھر میں آ جائے۔ اب اگر کسی بندے کو کہہ دیں بھی مسیطے چل نماز پڑھنی ہے، وہاں دے جی مسیطے اسی تا جناب صوفی بندے ہیں، ساڑھا کی تعلق اسی تا او پڑھی ہے جیڑی کدے ٹوٹی ہی نہیں، سبحان اللہ، 24 گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو موڑ تو واش روم میں بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو مسجد کا تعلق جو نہ سمجھے وہ ولایت سے بھی محروم ہے، وہ پیر بننے کے قابل بھی نہیں ہے، مرشد بننے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین پر انسانوں کا باپ حضرت آدم ابھی اترے نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ پہلے مسجد بناؤ، ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے کہا زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر
جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے مکہ مکرمہ میں، وہ مسجد الحرام ہے۔ پھر آگے چلیں، اس ضرورت مسجد کی ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ اتنی ضروری ہے۔ پھر جہاں جہاں نبی گئے، ولی گئے، صحابہ گئے، حضور پاک سے آپ چلیں۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت آدم کی اولاد فلسطین گئی، تو وہاں بھی سب سے پہلے جو چیز انہوں نے تعمیر کی وہ بیت المقدس کو تعمیر فرمایا۔ حضور پاک سے پوچھا گیا حضور زمین پر سب سے پہلا مکان کون سا ہے؟ تو نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سب سے پہلا مکان جو زمین پر بنا ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ پھر حضور پاک سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا مکان بنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا 40 سال کے بعد فلسطین میں بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ فرشتوں نے یہ تعمیر مسجد الحرام کی۔ پھر حضرت آدم آئے تو حضرت آدم نے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر حضرت آدم کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل آئے، انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر جیسے جیسے زمانے بدلتے گئے اس کی تعمیر ہوتی گئی۔ اسی طریقے سے آپ مکے سے یہ فیض حضور پاک کے دین کا مدینے آیا، تو ابھی مدینے میں حضور پاک پہنچے نہیں ہیں، تو مسجد قباء کی تعمیر پہلے فرما رہے ہیں۔ پھر وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد مدینے گئے ہیں، تو مدینے جانے کے بعد حضور پاک نے سب سے پہلے، حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو نبی پاک نے اپنے چاہنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے میرے لیے، میری بیویوں کے لیے حجرے بناؤ۔ حضور پاک نے کہا سب سے پہلے یہاں پر پلاٹ خریدو، یہ جو سامنے والا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے بالکل سامنے تھا، یہ جو پلاٹ ہے پتہ کرو کہ یہ کن کا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ پلاٹ مسجد کے لیے خریدنا ہے، اللہ کے حکم سے یہ پلاٹ خریدنا ہے۔ تو کہا کہ یہ سہل اور سہیل 2 بھائی ہیں، یتیم ہیں، یہ ان کا پلاٹ ہے۔ تو حضرت ابو بکر کو کہا کہ جاؤ پیسے دو اور ان پلاٹ کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر نے پیسے دیے، اس کو خریدا گیا۔ پھر حضور پاک نے اس کی تعمیر فرمائی۔ یہاں تک تعمیر میں دلچسپی ظاہر کی کہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کی آباد کاری کیا ہوتی ہے، مسجد کے اوپر اللہ کی رحمت کتنی برستی ہے۔ حضور پاک خود پتھر اٹھاتے تھے، اور وہ پتھر نبی پاک کے پیٹ کے اوپر سے قمیض ہٹ جاتی تھی تو پتھروں کی جو مٹی ہوتی تھی وہ حضور کے مبارک پیٹ پر لگ جاتی تھی۔ جو پتھر اٹھاتے تھے اور پیٹ پہ لگ جاتی تھی، اور حضور پاک جا کے پتھر جوڑتے تھے۔ راستے میں کوئی صحابی کہہ دیتا کہ آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، آپ پتھر اٹھا رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں دیں، ہم اٹھاتے ہیں۔ تو حضور پاک وہ پتھر انہیں پکڑا دیتے، دوسرا پتھر خود اٹھا لیتے، پھر جا کے اٹھا کے۔ یہ دیکھیں، یہ اصل زندگی تھی جس میں ایک لیڈر، ایک رہنما، ایک رہبر، امت کا سربراہ، پیارے نبی خود اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر وہاں پر رکھ رہے ہیں دیواروں پر، اور زمانے کو بتا رہے ہیں اگر تیرا وڈیرا پن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دیتے تجھے شرم آتی ہے، تو پھر جان لو تمہارا تعلق نبی سے کمزور ہو چکا ہے۔ تم اپنی انا کی مار مر رہے ہو، تم اپنی انا کی بھٹی میں جل رہے ہو، اور تمہارا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر سکون کے حقدار نہیں ہو، چین کے حقدار نہیں ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس جگہ کو آباد کیا وہ مسجد ہے، سب سے پہلے جس جگہ کی تعمیر میں دلچسپی ظاہر کی وہ مسجد ہے، سب سے پہلے جس کی آباد کاری کی فکر کا اظہار کیا وہ مسجد ہے، سب سے زیادہ وقت جس جگہ کو دیا وہ مسجد ہے، سب سے زیادہ وقت جہاں گزارا وہ مسجد ہے، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی وہ مسجد ہے، سب سے زیادہ جہاں پر غموں کو امت کے لیے بانٹا وہ مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مومن کو جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جس جگہ کے ساتھ جو جگہ بتائی
وہ مومنوں کو بتائی وہ مسجد ہے۔ اے لوگو، مسجد وہ ہے جس کو تعمیر کرنے کا اجر ہے، جس میں جھاڑو دینے کا اجر ہے، جس میں پانی کا بندوبست کرنے کا اجر ہے، جس میں چراغ جلانے کا اجر ہے، جس میں جو ہے نا وہ اس کو خوبصورت بنانے کا اجر ہے، جس کے اندر بیٹھنے کا اجر ہے، جس میں نماز پڑھنے کا اجر 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جہاں اذان پر ثواب ہے، جہاں نماز کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، قرآن کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جہاں خالی بندہ بیٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صاف کرتا رہتا ہے۔